السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عالمی اقتصادی فورم یعنی ورلڈ اکنامک فورم کا سالانہ اجلاس آج پیر سے ڈاوس میں جغرافیائی سیاسی ٹوٹ پھوٹ کے پس منظر میں شروع ہوا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کے چیف اکنامسٹ نے ایک نئے سروے کے مطابق کہا کہ فلسطین کے غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے جنگ کے ارد گرد کی غیر یقینی صورتحال نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے وسیع علاقے میں 2024 کے لیے اقتصادی ترقی کی توقعات کو معمولی کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنوری 2024 کے چیف اکنامسٹ آؤٹ لک جو آج پیر کو شائع ہوا، نوٹ کیا کہ اگرچہ آؤٹ لک پچھلے سال سپٹمبر سے کمزور ہوا ہے، سروے کے جواب دہندگان میں سے 61% نے اگلے سال کے دوران MENA کے علاقے میں اعتدال پسند یا مضبوط اقتصادی ترقی کی پیشگوئی جاری رکھی۔ تاہم خطے کے لیے ترقی کی پیشن گوئیاں بڑھتے ہوئے خطرے کے لیے حساس ہے، جو کہ جزوی طور پر پرانے تنازعات کے برقرار رہنے اور نئے تنازعات بڑھنے کی وجہ سے جغرافیائی سیاسی ڈرانے پھیلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ تیل کی طلب میں کمی اور سیاحت میں خاطر خواہ کمی کی وجہ سے ترقی کا منظر بھی ابر آلود ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے غزہ کی پٹی میں اپنی فوجی کارروائیوں کو کم کرنے کا یہ صحیح وقت ہے، کیونکہ اسرائیلی رہنماؤں نے ایک بار پھر علاقے کے حکمراں حماس عسکریت پسند گروپ کے خلاف اپنی کارروائی کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ان تبصروں نے جنگ کے 100ویں دن قریبی اتحادیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کو بے نقاب کیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے حزب اللہ کے میزائل حملے کے بعد لبنان میں اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں شمالی اسرائیل میں 2 اسرائیلی شہری، ایک بوڑھی عورت اور اس کا بالغ بیٹا مارے گئے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے نے ان خدشات پر زور دیا کہ غزہ کا تشدد پورے خطے میں وسیع لڑائی کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک فلسطینی نے آج پیر کو وسطی اسرائیل میں کار سے لوگوں کو ٹکر مار دی، جس سے کم از کم 13 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مزید کہا کہ مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا اور اس کے محرکات سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ تل ابیب کے شمال میں واقع ریانہ میں ہوئے اس واقعے میں کچھ لوگوں کو بھی چاقو مارا گیا، جو غزہ میں حماس کے عسکریت پسندوں کے ساتھ 3 ماہ سے زیادہ پرانی جنگ کے دوران سخت سیکورٹی کشیدگی کے درمیان پیش آیا۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا، یہ بظاہر دہشت گردانہ حملہ تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مشتبہ شخص کا تعلق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر ہیبرون سے ہے۔ اس نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتالوں میں لے جایا گیا ہے۔ ایک ابتدائی رپورٹ میں عینی شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے آرمی ریڈیو نے کہا کہ واقعہ ایک کار چیکنگ کا ہو سکتا ہے، جس کے دوران چوری کی گاڑی ٹکرا گئی۔ غزہ کی پٹی کے عوام پر جاری اسرائیل کی جارحیت اور دہشت گردانہ حملوں کے درمیان قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا کہ فلسطینیوں کا قتل اور بے گھر ہونا ایک ایسی لکیر ہے جسے عبور یا قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے امیری دیوان میں مرکزی میونسپل کونسل کے صدر، نائب صدر اور کونسل کے اراکین سے ملاقات کے دوران کہی۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے فلسطین میں جاری صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اصولی اور مردانگی کا مسئلہ ہے اور وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنوبی بحرہ کاہل کے جزیرہ ملک ناروے نے تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا۔ ناروے حکومت نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ ہم جمہوریہ چین کو چین کے واحد نمائندے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ جنرل کمیٹی کے فیصلہ نمبر 2758 کی روح سے واحد چین کے اصول کے تحت جمہوریہ چین کو پورے چین کی واحد نمائندہ حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ناروے اب کے بعد تائیوان کو بحیثیت ایک الگ ملک کے تسلیم نہیں کرے گا۔ تائیوان کو چین کا ناگزیر حصہ قبول کیا جائے گا۔ تائیوان کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات منقطع کر دیے گئے ہیں اور اب کے بعد تائیوان کے ساتھ سرکاری روابط اور ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ ناروے کے تائیوان کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے بعد تائیوان کو سفارتی سطح پر تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد کم ہو کر 11 ہو گئی ہے۔ میکسیکو، ملیشیا اور انڈونیشیا میں فلسطین کے پرچم والی پتنگیں اڑا کر غزہ کے بچوں کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا گیا۔ فلسطین کے حامی شہریوں کا گروپ بین الاقوامی یوم پتنگ بازی کی مناسبت سے میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو کے زوکالو اسکوائر پر جمع ہوئے اور غزہ کے لیے پتنگ اڑاؤ کے عنوان سے پتنگ بازی کا اہتمام کیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی حملوں میں قتل کیے گئے ہزاروں معصوم بچوں کی یاد میں پتنگیں اڑائی۔ مظاہرین نے غزہ کے بچوں کے لیے بھی محفوظ اور آزاد زندگی کا اور کھیل کود کے حق کا مطالبہ کیا۔ ملیشیا کے صوبے سیلانگور میں عالمی یوم پتنگ بازی کے موقع پر فاراش وقف کی طرف سے اور غزہ کے لیے پتنگیں اڑاؤ کے زیر عنوان منعقدہ تقریب میں کثیر تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ انڈونیشیا کے شہر یوگایاکارتا کے چاول کے کھیتوں میں غزہ کے لیے پتنگیں اڑاؤ کے نام سے احتجاجی سرگرمی کا اہتمام کیا گیا۔ یوکرین نے روس کے ایک طویل مار
ریڈر سسٹم اور ایک طیارے کو تباہ کر دیا۔ یوکرینی افواج کے سربراہ ویلری زالوژنی نے سوشل میڈیا پر بیان میں بتایا کہ ہماری فضائیہ نے ایک آپریشن کیا ہے جس میں روس کے ایک A-50 طویل الفاصلہ ریڈر سسٹم اور IL-22 قسم کے طیارے کو مار گرایا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنی فضائیہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر کہ روس نے 22 فروری 2022 کو صدر پوٹن کے حکم پر یوکرین کے خلاف جنگ شروع کی تھی۔ روس کے صدارتی ترجمان پیسیکوف نے کہا ہے کہ ڈاوس میں یوکرین کا پیش کردہ امن پلان روس کے بغیر کسی کام کا نہیں ہوگا۔ پیسیکوف نے یوکرین کی جانب سے روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے 10 شرائط پر مبنی ایک امن پلان ڈاوس میں پیش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس پر روسی ترجمان نے میڈیا سے اظہار خیال کیا۔ پیسیکوف نے کہا کہ روس نے اس قسم کے مشاورتی منصوبوں پر متعدد بار بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پیش رفت میں کسی حتمی نتیجے میں ناکامی کا سبب ہماری عدم موجودگی ہے۔ روس اگر شامل نہ ہوا تو اس معاملے میں نتیجہ حاصل کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ ترجمان نے کہا کہ ڈاوس میں اس حوالے سے مذاکرات میں بھی ناکامی ہوگی کیونکہ ہم ان میں شامل نہیں ہیں۔ عراق میں مقامی مزاحمت کے شیعہ مسلم گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی علاقائی پالیسی کے جواب میں اس نے حال ہی میں عراق اور شام میں واقع 3 امریکی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ تنظیم نے کہا غازہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے کیے جا رہے قتل عام کے جواب میں عراق میں مسلم مزاحمتی گروپ نے 3 امریکی فوجی اڈوں شمال مشرقی شام میں خرب الزیر کے اڈے اور ریبل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ شام کے صوبے دیر الزور میں کیونکے کے علاقے میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی صدر کرسٹالینا جیورجیوا کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ترقی یافتہ معیشتوں میں موجودہ 60% ملازمتوں کو متاثر کرے گی۔ آج شائع ہوئی اس موضوع پر IMF کی رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر معیشتوں میں یہ شرح 40% اور کم آمدنی والے ممالک میں 26% ہوگی۔ رپورٹ میں یہ بھی پیش گوئی کی گئی ہے کہ مصنوعی ذہانت کا نصف ملازمتوں پر منفی اثر پڑے گا، لیکن پیداواری صلاحیت میں اضافے کی وجہ سے باقی ملازمتوں پر مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ ڈاوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے IMF کی صدر نے کہا کہ آپ کی ملازمت سے مکمل طور پر چھٹی ہو سکتی ہے، جو یقیناً اچھی بات نہیں، یا مصنوعی ذہانت آپ کو اپنا کام زیادہ مؤثر طریقے سے کرنے میں مدد دے سکتی ہے، جس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب کے القدیہ کمپنی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ القدیہ میں شہزادہ محمد بن سلمان اسٹیڈیم تعمیر ہوگا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق نیا اسٹیڈیم جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس اور کئی مقاصد کے لیے زیر استعمال ہوگا۔ نئے اسٹیڈیم میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں کے علاوہ مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان اسٹیڈیم القدیہ کے عین وسط میں تعمیر ہوگا اور ریاض شہر سے 40 منٹ کی دوری پر ہوگا۔ اسٹیڈیم طویق پہاڑی کے سلسلے کے اوپر سطح سمندر سے 200 میٹر بلند ہوگا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ غیر ملکی کو سونے کے 16 بسکٹ اسمگل کرنے کی کوشش کرنے پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق یہ شخص نے 24 کیرٹ کے بسکٹ بیرون ملک لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، جن کا مجموعی وزن 2 کلو گرام ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ اس شخص کو سعودی عرب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گرفتار کیا گیا، جس نے اپنے بیگ کے خفیہ خانوں میں سونے کے بسکٹ چھپا رکھے تھے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص کے ساتھ تفتیش کی گئی اور بعد ازاں اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے الزام ثابت ہونے پر اسے سزا سنائی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں عبادت کے لیے اور ثقافتی مقاصد کے لیے آنے والے غیر ملکیوں کے داخلی راستوں کو جدا کرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ آیا صوفیہ میں مرمت اور تحفظ کے کاموں کے دائرہ کار میں زائرین کے لیے مسجد میں ایک نیا انتظام کیا گیا۔ اس تناظر میں گیلری منزل کی سیر کے لیے ٹکٹ فروخت کیے جا رہے ہیں اور آج سے خدمات کے لیے کھولے گئے ٹکٹ گھر کو سلطان احمد سوئم فوارے کے سامنے نصب کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ مسجد میں شروع ہوئی نئی اپلیکیشن سے سیاح عبادت کے ماحول میں خلل ڈالے بغیر اس قدیم عمارت کی سیر کر سکیں گے۔ آیا صوفیہ میں QR کوڈ اپلیکیشن کے ساتھ لاگو ہونے والے سسٹم کے ذریعے زائرین اپنے موبائل فون کے ہیڈ فون یا فراہم کیے جانے والے ڈسپوزیبل ہیڈ فون کے ذریعے نمازیوں کو پریشان کیے بغیر 23 زبانوں میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ تاریخی مسجد میں سیاحتی مقصد سے آنے والے غیر ملکیوں کے لیے داخلہ فیس 25 یورو ہوگی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کی صدارت میں استنبول میں سلامتی اجلاس منعقد ہوا۔ صدر اردوغان کی زیر صدارت اس اجلاس میں وزیر خارجہ خاقان فیدان، وزیر داخلہ علی یرلیکایا، وزیر قومی دفاع یشار، چیف آف جنرل اسٹاف جنرل متین گوراک، خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر ابراہیم کالن اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ شعبہ اطلاعات کے ڈائریکٹر فخر الدین التون اور صدر کے خارجہ پالیسی اور سلامتی مشیر عاکف خلیج نے شرکت کی۔
بند کمرے میں ہوئی ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ سربراہی اجلاس کے بعد جاری بیان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عزم کا پیغام دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی عراق میں پنجہ کلید آپریشن کے علاقے پر غدارانہ حملے کے بعد کی گئی فضائی کارروائیوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی نے آج پیر کے روز اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نواز پر الزام ہے کہ فوج کی حمایت سے اپنے حریفوں پر برتری دے رہی ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق 8 فروری کے انتخابات کے لیے مہم ایک غیر یقینی سیاسی ماحول میں چلائی جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف کے مرکزی حریف اور جیل میں بند سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پارٹی کو کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز، جنہیں ان کی سیاسی وارث بھی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے آج پیر کو صوبہ پنجاب کے شہر اوکارا میں ایک جلسے سے پارٹی کی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے کے باوجود پارٹی 8 فروری کو عام انتخابات میں حصہ لے گی۔ آج پیر کو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 3 دنوں میں تمام نمائندوں اور انتخابی نشانات کی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا بیان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا ہے، جب 13 جنوری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا اور اس کو ہیٹ کے نشان نہ دینے کا فیصلہ کیا۔